المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعم ربنا نكذب ولك الحمد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کو جو اللہ کے حاضری کے دن سے ڈرنے والا ہے اللہ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. تو ڈرنے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے. ڈرنے کا معنی یہ نہیں کہ ویسے زبان سے کہتا رہے متقین اتقاء اتقوا اللہ سب معنی کیا نہیں. اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے ہٹ جائے اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے اور ہر وقت مستحضر ہو کہ کل قیامت میں کیا ہوگا, پیشی ہوگی, حساب ہوگا, میرے اعمال کا کیا ہوگا. اب اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ذواتا افنان. تو یاد رکھیں یہاں لفظ ہے افنان. افنان کے بارے میں علماء لغت کہتے ہیں کہ افنان یا تو جمع ہے فنن کی اور یا افنان جو ہے وہ جمع ہے فن کی. فن یا فنن فنون. تو اگر تو یہ جمع ہے افنان کی تو معنی یہ ہوگا کہ وہ باغات جو ہیں بڑے خوبصورت ٹہنیوں والے ہوں گے. افنان کہتے ہیں اغصان, درخت کی لڑیاں, درخت کی ٹہنیاں. تو افنان فنن سے اگر ہو, اگر افنان فن سے ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اس جنت میں ہر قسم کے ہر نوع کی نعمتیں ہوں گی. تو فن کا معنی ہوگا بے اعتبار انواع کے اور فنن کا معنی ہوگا بے اعتبار اغصان کے کہ وہ جنت کے باغ ایسے ہوں گے کہ ان کے ہر درخت کی ٹہنیاں اور پھر ٹہنیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں, ان کے پتے, ان کے پھول, ان کے ثمار اور ان کے جو اللہ نے اس پہ ان کے لیے جمال بنایا ہوگا مالا عین رات کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں. اس لیے فرمایا ذواتا افنان. اور یاد رکھو افنان یعنی نکرہ ہے, یہاں معرفہ نہیں آیا, نکرہ آیا. تو نکرہ دلالت کرتا ہے کثرت پر, یعنی وہ بہت بڑی جیسے ایسے جھنڈ ہوں گے اور ایسی ان کی شاخیں ہوں گی کہ ایک دوسرے میں جڑی ہوئی ہوگی. تو اس لیے چونکہ تنوین جو ہے وہ تکثیر پہ بھی دلالت کرتی ہے اور تنوین جو ہے وہ تعظیم پر بھی دلالت کرتی ہے اور تنوین جو ہے وہ تقلیل پر بھی دلالت کرتی ہے. یاد رکھو جہاں تنوین آتی ہے جیسے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, یعنی رجل عظیم, رجل عظیم. تو یہاں عظمت کے لیے ہے اور کبھی کبھی کثرت کے لیے ہوتی ہے, جیسے یہاں ہے ذواتا افنان.
تو درخت کی زینت بھی تب ہوتی ہے نا جب اس کی ٹہنیاں بہت زیادہ ہوں. اگر وہ ٹنڈ منڈ کھڑا ہو تو پھر اس کی کیا زینت ہوگی؟ یا ایک دو لڑیاں ہو کچھ بھی نہ ہو تو اس کی زینت یہ ہے کہ وہ بالکل لدا ہوا ہے اور ہر طرف سے ٹہنیاں ہیں اس کی. تو یہاں کثرت کے لیے. اور کبھی کبھی تنوین جو ہے یاد رکھو جیسے کثرت کے لیے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت بستیاں، تو وہاں بھی تکثیر کثرت کے لیے ہے. اور کبھی کبھی قلت کے لیے ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تو وہاں بھی تنوین ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو وہاں اللہ نے فی اللیل نہیں فرمایا، فرمایا اسری بعبدہ لیلا. لیلا تنوین ہے یفید القلت، وہ فائدہ یہ دے رہی ہے کہ حضور کا معراج مبارک جو ہے پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کے بھی بعض حصے میں اللہ نے معراج کرا دیا. اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو یاد رکھو تنوین جو ہے کبھی تعظیم کے لیے، کبھی تکثیر کے لیے، کبھی تقلیل کے لیے. اور یہاں جو تنوین ہے یہ تکثیر کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اس کو سمجھیں کہ اللہ نے جنات جو باغات عطا فرمائیں گے اس کی صفت میں یہ فرمایا کہ ذواتا افنان، اس کی بہت ٹہنیاں ہوں. تو یہ نہیں فرمایا کہ وہاں بہت درخت ہوں گے. ایک درخت ہو اور ٹہنیاں زیادہ ہوں لیکن اور درخت ہی نہ ہو، تو اصل بات تو درخت ہے نا، ذواتا اشجار. اچھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ چلو درخت بھی ہے ٹہنیاں بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا بہت بڑے بڑے خوبصورت درخت ہیں جو سڑکوں کے کنارے پہ لگائے جاتے ہیں اور جو روشوں پہ لگائے جاتے ہیں، بڑے خوبصورت ہے، پھل کوئی نہیں، اس کا ثمر کوئی نہیں، دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہے. وہ اگر اوپر سے کاٹ دیے جائے تو ایسی دیوار بن جاتی ہے، باڑ بن جاتی ہے، لیکن پھل کوئی نہیں. اچھا، اسی طرح بعض جو ہیں ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کی بیلوں کو آپ رسی میں باندھ کے اوپر دیوار تک لے جائیں، وہ اوپر چڑھتی جائے گی، بیل اس کے اوپر چڑھتی چلی جائے گی اور سارے گھر کو ڈھانک لے گی. پھول ہوتے ہیں، پھل نہیں ہوتا. اس کے پھول بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن پھل نہیں ہوتا ہے. تو اصل بات یاد رکھو کہ باغ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں درخت بھی ہوں اور پھل بھی ہوں. اگر باغ ہے، درخت ہے، پھل نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ پھل ہوگا تو فائدہ ہوگا نا. اب درخت تو بڑے بڑے خوبصورت ہیں، پھل کوئی نہ ہو تو اس کا کیا؟ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بہت سارے درخت جن پہ پھل نہیں لگتا ہے تو مالی خود کاٹ دیتے ہیں کہ بھی اس کا کیا فائدہ ہے، یہ تو بلا وجہ جگہ روکے ہوئے ہیں نا، پھل تو ہے کوئی نہیں. تو اصل چیز تو ثمار کا ذکر کرنا ہوتا ہے. بات کو سمجھیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں جس عورت کا بچہ نہ ہو مصیبت میں آ جاتی ہے بیچاری، ہو جی دیکھے تو بانجھ ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی، جب ہمیں اس سے کچھ ملتا نہیں، چھوڑو اس کو دفع کرو. بھئی اگر وہ تیری بیٹی ہوتی یا تیری بہن ہوتی پھر تو کیا کہتا؟ تو آدمی اصل بات جو ہے وہ تو ثمار ہے، درخت. تو اللہ نے یہاں ٹہنیوں کا ذکر فرمایا ہے، نہ تو اللہ نے پھلوں کا ذکر یہاں کیا اور نہ درختوں کا ذکر کیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب علماء کرام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ درختوں کے ذکر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ٹہنیاں جب زیادہ ہوں گی، درخت ہوں گے تو ٹہنیاں بھی ہوں گی، تو درخت تو اسی میں آ گئے. باقی پھلوں کا ذکر جو ہے وہ مستقل آئے گا. اور یہاں اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ اس میں اشارہ ہے کہ دنیا میں ہم باغ لگاتے ہیں پھلوں کے لیے کہ بھئی پھل آئے گا، ہم کھائیں گے، بیچیں گے، پیسہ ملے گا، کاروبار کریں گے. یہاں غرض ہوتی ہے
اور جنت کے باغ میں تو لذت ہی غرض ہے، وہاں نہ کھانا غرض ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ کسی نے بیچنا ہے، نہ کسی نے پیسہ کمانا، وہاں تو لذت ہے کہ صرف مومن جو ہے وہ باغوں میں آ کے لذت اٹھائے۔ تو اس لیے اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جو مومنوں کے لیے باعث نظارہ ہوں اور باعث لذت ہوں، تلتذ بها الاعین، جس سے آنکھیں جو ہیں وہ لذت اندوز ہو سکیں۔ ایسے اللہ فرماتے ہیں ذواتا افنان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ یاد رکھو فِيهِمَا، بعض علماء نے فرمایا یعنی ان دونوں جنتوں میں دو چشمے ہیں بہنے والے یا نہریں ہیں جاری ہونے والی۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں یعنی ایک جنت میں ایک نہر ہے اور دوسری جنت میں دوسری نہر ہے، چونکہ اللہ نے اس کو دو جنتیں دی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك۔ تو آپ سمجھیں فیہما عینان، یعنی ایک اس جنت میں نہر ایک اس جنت میں نہر، تو دونوں میں دو نہریں ہو گئی، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے مفسرین فرماتے ہیں فیہما عینان تجریان، یعنی ہر جنت میں دو دو نہریں ہوں گی۔ تو اس لیے یہاں دو قول، یا تو ایک جنت میں ایک نہر اور دوسری جنت میں دوسری نہر، یا یہ ہے کہ نہیں ہر جنت میں دو نہریں۔ فیہما عینان تجریان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا کی نہریں ہیں اور آخرت جنت کی نہریں، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا میں جو نہریں ہوتی ہیں نا، یاد رکھو، تو کھدائی کرتے ہیں، اس کے کنارے بناتے ہیں، ان کے اندر پانی چلتا ہے۔ لیکن جنت میں جو نہریں ہیں وہ اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر چل رہی ہوں، کوئی کھدائی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کنارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بند بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر بہ رہی ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ سمجھیں کہ دنیا میں جتنے دریا ہیں، نہریں ہیں، یہ اوپر سے نیچے بہتے ہیں، یعنی اعلیٰ سے نیچے آئیں گے۔ اور جنت کی جو نہریں ہیں وہ اللہ نے مومن کے تابع بنا دی کہ وہ چاہے تو اوپر سے نیچے بہے گی، وہ اشارہ کرے تو پھر الٹا اوپر جانا شروع ہو جائے۔ تو جنت کی نہروں میں اور دنیا کی نہروں میں فرق ہوگا۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ فیہما عینان تجریان۔ عین، لفظ عین یاد رکھو، عین کہتے ہیں چشمے کو، جو زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے، جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں عین زبیدہ، عین زرقا، عین فلان۔ تو عین کہتے ہیں اصل میں چشمے کو جو زمین سے یا پہاڑوں سے پھوٹتا ہے اور پھر وہ بہتا ہے، آبشار بن کے گرتا ہے۔ ویسے لفظ عین جو ہے یہ بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عین کا معنی جو ہے چشمہ بھی ہے، عین کا معنی یہ آنکھ جو ہے یہ بھی عین ہے۔ اچھا، اسی طرح جو گھٹنے کی ہڈی ہے یہ بھی عین ہے، اور اسی طرح جاسوس جو ہوتے ہیں وہ بھی عین ہے۔
اسی طرح کوئی نمونہ ہو تو یہ بھی عین ہے، تو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سورج جو ہے وہ بھی عین ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں. تو اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ عین طلعت تو کہیں گے ہاں سورج نکل آیا. عین جرت کہیں گے اچھا چشمہ بہ نکلا. عین انکسرت کہ او بیچارے کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی. عین رأت تو کہیں گے اچھا ان کی آنکھوں نے یہ چیز دیکھی ہے. عین اخبارت مانا جاسوس نے خبر دی ہے. تو جیسے جیسے سیاق ہوگا اسی طرح پھر اس لفظ کا ترجمہ ہوگا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ چشمے ہیں. اب یاد رکھیں کہ نہریں اور دریا جو ہیں ان کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں سے ایک چشمہ نکلا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، پھر وہ سارے چشمے جمع ہو کر ایک بہت بڑے ڈیم میں آئے، وہاں ڈیم بھر گئے، آگے نہریں چلتی. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کو جما دیتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے نا بعض ملکوں میں برف پڑ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے پورا ملک سفید ہو گیا، سارے پہاڑ سفید ہو گئے ہیں، گھر سفید ہو گئے، سڑکیں سفید ہو گئی، ماں سوا برف کے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. تو وہ برف جم جاتی ہے. پھر وہ برف جو ہے وہ آہستہ 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 پگھلتی ہے. وہ جب پگھلتی ہے تو وہ آ کے نیچے ان ڈیموں میں جمع ہوتی ہے، وہاں سے پھر وہ دریا بنتے ہیں. تو ایک اللہ کا نظام اس طرح ہے. وہ برف اگر ایک دن میں پگھل جائے تو ساری دنیا ڈوب کے مر جائے، ساری دنیا ختم ہو جائے. اللہ کا نظام ہے کہ وہ بالکل آہستہ 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 پگھلتی رہتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جی اب حدت بڑھ رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، اور پہلے درجہ حرارت جو تھے وہ اتنا اونچے نہیں چلے جاتے تھے، اب تو 50 تک پہنچ جاتا ہے، 55 تک پہنچ جاتا ہے. تو اس کا خوف یہی ہوتا ہے کہ اگر گلیشیئر سارے پگھلنے لگ گئے تو پھر کیا ہوگا. تو پھر تو کئی شہر جو ہیں ان کو کھا جائے گا پانی، وہ تو دریا بن جائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے کہ یہاں کبھی شہر تھا. تو اللہ کا ایک نظام ہے. تو لیکن یاد رکھیں کہ برف بھی محفوظ ہے، کہ کوئی چیز اس پہ بیٹھنے سے جو بیٹھے وہ جم گئی، ختم. اللہ نے ایسا نظام کیا نا، ورنہ تم ایک ٹینکی گھر پہ بناتے ہو کتنا پیسے لگتے ہیں. تو اللہ تو ساری دنیا کو پانی دے رہے ہیں. کتنا پہاڑوں پہ اللہ نے گلیشیئر جمع کر دیے ہیں، کتنا اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا ہمارا پانی. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی تمہیں 1000 گیلن ضرورت ہے، مہینے میں اکٹھا لے لو. کہاں رکھو گے 1000 گیلن؟ گھر میں تو صرف پانی رکھے، آپ سڑک پہ بیٹھے. تو اس لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک نظام ہے اس کا. لیکن سب سے پاک صاف پانی جو ہے نا وہ چشمے کا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا یہ جو بازاروں میں بوتلیں بکتی ہیں، یہ تو خیر ایسے ہی ہے، بس یہ چکر ہے بے وقوف بنانے کے لیے. یہ تو اس کو بوائل کرتے ہیں اور 2-4 اس میں وٹامن ڈال دیتے ہیں، جی مزل واٹر ہو گیا، منرل واٹر ہو گیا. یہ بالکل جھوٹ ہے. اصل منرل واٹر جو ہے نا جی فرانس کے یا اٹالین کے، تو وہ تو 8-8 ریال کی ایک بوتل ملتی ہے. تو وہ صحیح معنوں میں چشموں کے پانی ہوتے ہیں. تو بعض چشمے جو ہیں ان کے پھر اللہ نے خواص بھی الگ رکھے ہیں. بعض چشمے ایسے ہیں جیسے ان میں اللہ کی قدرت ہے، سونے کے ذرات آتے ہیں. بعض چشمے ایسے ہیں ان میں اللہ نے چاندی کے ذرات رکھے. بعض چشمے ایسے ہیں ان میں گندک کے اثرات ہیں، گرم پانی ہوتا ہے. غسل کا آدمی کرے تو ساری خارش ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے پاکیزہ اور یعنی رحمت والا پانی جو ہے وہ چشمے کا ہوتا ہے، کہ وہ تو نیچے سے پھوٹ رہا ہے نا، اس میں تو کوئی آمیزش ہے ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں نا آپ کے ملکوں میں جو پانی آتے ہیں یا تو دریاؤں کے یا نہروں کے، یا آپ نل لگواتے ہیں، بورنگ کراتے ہیں. تو آج کل تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ اگر آپ 10-20 فٹ تک بورنگ کرائے تو سارا گٹر کا پانی بھی اسی میں آتا ہے. اب تو آدمی کو 100 200 فٹ نیچے جانا پڑتا ہے تاکہ صحیح پانی جو ہے وہ مل سکے. ورنہ جو عام سطح ہے پہلے 10 فٹ پہ 8 فٹ پہ، تو اب اس پر تو سارا سیوریج کا پانی، گندا پانی ہوتا ہے زمین کے اندر. تو اس لیے یہ کمال ہے کہ جنت بھی پاک، پھر وہاں بھی نہریں اور وہ بھی چشموں کی. اس لیے فرمایا فیہما عینان تجریان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا یاد رکھیں یہ مجازن ہوتا ہے، عینان تجریان، اب نہریں تو نہیں چلتی نا، آپ نے کبھی دیکھا ہے نہر چلتی؟ نہر میں پانی چلتا ہے نا خدا کے بندے، نہریں تو نہیں چل پڑتی نا کہ نہر یہاں سے چلے اور وہاں پہنچ جائے، نہروں میں ہمیشہ پانی چلتا ہے، نہریں نہیں چلتی ہیں۔ جیسے بارش آتی ہے تو محاورے میں کہتی ہیں سال المرزاب، پرنالے بہہ گئے، پرنالے بہہ گئے تو پھر پانی کہاں سے آ رہا؟ معنی یہ ہے کہ پانی پرنالوں میں بھی بہہ گیا، تو وہ پرنالا تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، بہتا تو اس میں پانی ہے، لیکن محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے سال المرزاب، پرنالا بہہ رہا ہے۔ یہاں بھی کہتی ہیں کہ وہ چشمے چل رہے ہیں، چشمہ تو ایک جگہ پھوٹ رہا ہے، وہ نہر بن کے تو نہیں جا رہا، معنی یہ ہے کہ وہ چشمے کا پانی جو ہے وہ نہر کی شکل اختیار کر گیا۔ فیہما عینان تجریان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھو، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ۔ اللہ فرماتے ہیں فِيهِمَا، یعنی ان جنتوں میں، من كُلِّ فَاكِهَةٍ، ہر قسم کا فاکہہ، ہر قسم کے پھل سے، زوجان بظاہر معنی ہے یعنی ہر پھل کے جوڑے جوڑے ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا نا، یہاں زوجان کا معنی انواع ہے، یعنی فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان جنتوں میں ہر قسم کے پھل کی کئی قسمیں ہوں گی۔ زوجان مانا اقسام، یعنی ہر پھل ہوگا، پھر ہر پھل کی کئی قسمیں ہوں گی۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھیں کہ آم ایک پھل ہے، لیکن آگے اس کی کئی قسمیں ہیں نا کہ جی یہ دسہری ہے، اور یہ جناب جو ہے لنگڑا ہے، یہ مالدہ ہے، یہ سمر بہشت ہے، یہ طوطا پری ہے، اور یہ چونسا ہے، یہ سفید چونسا ہے، یہ کالا چونسا ہے، یہ لیٹ ویرائٹی ہے، مختلف، حالانکہ وہ آم ہی ہے نا، لیکن آم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وہاں جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکے گا کہ مومن کوئی پھل چاہے اور وہ نہ ہو۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، بلکہ وہاں تو یہ عالم ہوگا کہ ہر چیز گویا مومن کے ارادے کے اللہ تابع فرما دیں گے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے مومن اپنے باغ میں ہوگا، ایک بڑا خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا دیکھے گا تو دل میں خیال آئے گا کہ یار یہ پرندہ بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے، اس کا گوشت بھی بڑا مزیدار ہوگا، کباب بنائیں تو بڑا مزیدار ہوں گے، تو اسی وقت بس وہ کباب بن کے خان میں آ جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہ وہاں کوئی محنت کرنی پڑے گی یا مشقت کرنی پڑے گی، اوون لے آؤ، گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بجلی بھی بند ہے اور جناب لکڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں، کہاں سے جلائیں گے؟ وہاں تو بس کہنے کی ضرورت ہے، نہ بھی کہو، نیت کی ضرورت ہے، اللہ تو دلوں کو بھی جانتا ہے۔ وہاں صرف آپ نیت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ایک اور ترجمہ ہے، یاد رکھو، غور کرو۔ ایک ترجمہ کیا تھا کہ ہر جنت میں ہر قسم کے پھل کے جوڑے ہوں گے، اور ایک ترجمہ مفسرین نے فرمایا کہ ہر دونوں جنتوں میں ہر قسم کے پھل کی کئی قسمیں ہوں گی، دو۔ اور تیسرا ترجمہ بھی مفسرین نے فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے اللہ دو جوڑے بنائیں گے۔ مثلا آم آ گئے، اب یہ نہیں کہ ایک قسم کا نہیں، دو، اچھا شکل ایک ہے، جب کھاتا ہے تو ہر کسی کی لذت الگ ہے، یعنی ہر چیز کے جوڑے ہوں گے۔ انگور ہے دو قسم، آم ہے دو قسم، کھجور ہے دو قسم،
دیکھنے میں سب ایک ہے لیکن جب رکھے گا ماشاءاللہ یہ تو ہم نے یار یہ تو چکھا ہی نہیں، یہ تو کھایا ہی نہیں تھا، حالانکہ ہے تو بابا اسی طرح، دیکھو اسی طرح کا آم ہے۔ تو آدمی کے لیے ایک بڑی عجیب لذت ہوتی ہے نا کہ چیز ایک جیسی نظر آئے، اندر اس کی حلاوت اور لذت جو ہے وہ مختلف ہو جائے۔ تو بڑے لوگوں کا تو یہی ہوتا ہے۔ اب جیسے بادشاہوں کے ہاں جب بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں نا، جو بڑا کھانا جس کو کہتے ہیں، تو وہاں پتہ ہے پورا اونٹ جو ہے نا جی، پورا اونٹ پکا ہوا وہ دسترخوان پہ رکھا ہوتا۔ آپ دور سے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، یار یہ زندہ اونٹ پکڑ کے دسترخوان پہ بٹھا دیا، پورا اونٹ بالکل۔ اچھا کھال، اس کی کھال بھی ساتھ ہے، چمڑا بھی ساتھ ہے۔ اب اس کو جناب وہ خادم جو ہیں وہ کاٹتے ہیں، جب اس کو کاٹیں گے اس سے اندر دمبا نکل آئے گا پکا ہوا، پھر دمبے کو کاٹیں گے تو اندر جناب بٹیر اور تیتر اور تلور اور مرغیاں نکل آئیں گے، پھر ان کو کاٹیں گے تو ان کے اندر اور انواع و اقسام کی چیزیں ہوں گی۔ تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ دیکھو ایک چیز میں کتنی چیزوں کا ملغوبہ بنا دیا گیا۔ تو دنیا ہے نا، آخرت کا تو تصور ہی الگ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں فیہما فاکہۃ فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اب قرآن میں دیکھیں اور غور کریں آیات میں کہ جب اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ذکر کیا، فرمایا ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آگے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھیں تمہیں کوئی فرق نظر آیا؟ غور کرو نا اللہ کے قرآن میں، یہ تو نہیں پڑھا ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، پھر تو ساری زندگی پڑھتے رہو، ثواب تو ہوگا، سمجھ تو کچھ نہیں آئے گا۔ وہ ہمارا ایک مدرسے میں طالب تھا، کو طالب مزاح کرتے ہیں نا، تو اس کو تراویح پڑھنے کے لیے ہم نے بھیجا کہیں۔ ایک دن وہ مجھے مل گیا تو میں نے کہا بھائی کہاں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی آپ نے تو بھیجا تھا فلاں جگہ تراویح سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کس پارے میں ہو؟ کہتا ہے جی اب 20ویں پارے میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی منزل کیسے جا رہی ہے تمہاری؟ کہتے ہیں استاد بس قرآن سے باہر تو میں نہیں جاتا، باقی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے پارے سے پڑھ رہا ہوں، کبھی پہلا، کبھی 7واں، کبھی 8واں، کبھی 10واں، جو پیچھے والے بھی جاہل ہیں، میرے مزے ہو گئے۔ انہوں نے کہا قرآن سے میں نہیں نکلتا، لیکن میں یہ قسم نہیں کھاتا کہ میں صحیح ترتیب سے پڑھ رہا ہوں، جہاں سے یاد آتا ہے شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ معنی نہیں، اب دیکھو قرآن کو سمجھو۔ اس سے پہلے اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، مجرمین کا ذکر کیا، تو جب جہنم کا ذکر آیا تو فرمایا ھذہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون، ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ یعنی اللہ نے یہاں آخر میں جا کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ورنہ جہنم الگ چیز ہے، حمیم الگ چیز ہے، جہیم الگ چیز ہے۔ وہاں ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا نہیں فرمایا، لیکن جب جنت کا ذکر آیا تو ہر کلمے کے بعد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں ہر آیت کے بعد فاصلہ آیا، وہاں تو 2 آیتوں کے بعد ذکر آیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کیونکہ جہنم عذاب کی علامت ہے، اللہ نے عذاب کو مختصر ذکر کیا، زیادہ لمبا نہیں کیا. عذاب جو ہے اس کا کم سے کم ذکر ہو، اور جنت جو ہے وہ رحمت ہے، وہ نعمت ہے، وہ محبوب ہے. اور محبوب کا ذکر تو جتنا زیادہ لمبا ہوگا اتنا زیادہ آدمی کو پسند آئے گا. تو فرق ہے کہ وہاں مغضوب چیز کا ذکر ہے، کوئی تیرے دشمن کا ذکر کرے تو بندہ کہتا ہے چھوڑو یار اس کا کیا نام لیتے. اگر تیرے محبوب کا ذکر، یار بتاؤ نا پھر تمہیں اس نے کیا کہا تھا، اچھا یار وہ آج کل شکل کیسی ہے، صحت کیسی ہے، بھائی تمہیں ملا کہاں تھا، وہ آج کل کام کیا کرتا، ایک ایک بات پوچھے گا تاکہ بات لمبی ہو. کیونکہ ذکر حبیب جو ہے وہ وصل حبیب سے کم نہیں ہوتا ہے. تو لذتوں کو اللہ نے، نعمتوں کو، ذکر کو تفصیل کیا اور جہنم کو اختصار کیا. بتا دیا کہ رحمتی وسعت علی کل شیء، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب ہے. اور فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب سے بھی سبقت لے گئی ہے. تو جہاں رحمت کا ذکر آیا وہاں تفصیل بیان فرمائی، اور جہاں عذاب کا ذکر آیا تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اختصار سے یعنی سردن ذکر کر دیا تاکہ جتنا قصر ہو اتنا فائدہ ہے، اور جنت کی جتنا زیادہ تفصیل ہو، جتنا زیادہ اس کی نعمتوں کا ذکر ہو اتنا زیادہ مرغوب ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہر چیز کے بعد جو ہے وہ اس کا ذکر فرما دیا ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یعنی کیا مانا، ہر قسم کا پھل جس کو تم جانتے ہو، اور ایسے پھل بھی ہوں گے جن کو تم نہیں جانتے ہوگے. لیکن یاد رکھیں کہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے پھل ایسے ہوں گے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا تھا جنت کے درخت کے بارے میں. آپ نے فرمایا یسیر فی ظل الفنن منها الراکب 100 سنۃ ویستظل فی ظل الفنن منها 100 راکب فیہا فراش الذہب کأن ثمرہا الکلال. حضور نے فرمایا جنت کا درخت جو سدرۃ المنتہا ہے اس کی ایک شاخ کے سائے میں سوار جو ہے وہ 100 سال چلتا رہے تو ختم نہیں ہوگا، ایک شاخ کا جو سایہ ہوگا. اور فرمایا پھر اس کی شاخ کے سائے میں 100 سوار بیٹھیں گے. اور فرمایا جیسے یہاں دنیا کے اندر درختوں پہ تتلیاں اڑتی ہیں، وہ جنت کے درختوں کی تتلیاں جو ہیں وہ سونے کی ہوں گی اور اڑ رہی ہوں گی. فراش من الذهب. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنی نعمتیں عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. لا حول ولا قوة الا بالله یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، یا شافی. کہتے ہیں جی کہ جنت میں اللہ کی رحمت سے جب جائیں گے تو دنیا میں جیسے ہمارے رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، کیا ان کی بھی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟
کہا بھائی بالکل ہوں گی، کیونکہ جنت ایک ایسا مقام ہے، سمجھ لو کہ خیر محض جو ہے وہ جنت میں ہے، کہ وہاں خیر ہی خیر، اور شر محض جو ہے وہ جہنم ہے، وہاں شر ہی شر، اور دنیا جو ہے اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ تو جب جنت میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ بھئی کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی حزن نہیں ہوگا، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے ملے گا، تو جس کو تم ملنا چاہو گے وہ بھی ملے گا، چونکہ اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا۔ بلکہ اسی طرح اس پہ ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں جتنی دیر آپ کے پاس رہتا ہوں ٹھیک ہے، پھر گھر جاتا ہوں تو مجھے آپ چین نہیں آتا، پھر میں دوڑ کے آ جاتا ہوں آپ کی مجلس میں کہ حضور کو جاؤ زیارت کریں، نماز پڑھیں، حضور چلو یہاں تو میں بھاگ بھاگ کے آ جاتا ہوں، لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ آپ تو جنت کے سب سے اونچے مقام پہ ہوں گے اور ہم تو بہت نیچے ہوں گے آپ سے، کیونکہ سب سے اونچا مقام جو ہے وہ سرکار دو عالم کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد رسل، اس کے بعد انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، اس کے بعد جو ہے پھر صالحین، اور پھر عامۃ المومنین۔ تو یا رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم کیوں گھبراتے ہو؟ المرء مع من احب، ہر بندہ جس کو محبوب رکھتا ہے اللہ وہاں بھی اس کو ملائے گا، تمہیں میرے ساتھ محبت ہے اللہ ملائے گا۔ تو اس لیے ثابت ہوتا ہے قرآن سے بھی اور احادیث پاک سے بھی کہ وہاں ملاقات ہوگی، اور اسی طرح باقاعدہ یعنی قرآن میں آیت بھی موجود ہے کہ جب مومن جنت میں جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ کی رحمت سے میں تو جنت میں آ گیا، لیکن میری اولاد، میرے بھتیجے، میرے بیٹے، بھانجے، اولاد وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے وہ جنت میں ہیں لیکن وہ تیرے مقام پہ نہیں پہنچے، تیرا درجہ اونچا ہے، ان کا درجہ بہت نیچے ہے، ان کے اعمال جو ہیں وہ تیرے اعمال کے برابر نہیں تھے۔ کہ اللہ میں عمل کرتا تھا، اپنے لیے بھی کرتا تھا، ان کے لیے بھی تو کرتا تھا نا۔ تو اللہ حکم دیں گے کہ الحقنا بہم ذریاتہم، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ ان کی اولاد جو ہے ان کو بھی ماں باپ کے درجے میں پہنچا دو، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ماں باپ کے اعمال سے بھی کوئی کمی نہ کرو بلکہ ان کو اونچا کر دو۔ تو اولاد بھی ملے گی، بیوی بھی ملے گی، رشتہ دار بھی ملیں گے، سب ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں بھی ملتی ہیں آپس میں، بالکل ملتی ہیں، روحیں جنت میں سیر بھی کرتی ہیں، ارواح مومنین علیین میں ہیں، اور کفار کی روحیں جو ہیں وہ سجین میں ہیں۔ تو ارواح کا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ معاملہ عالم برزخ کا ہے، اور عالم برزخ جو ہے وہ عالم غیب ہے، اس لیے اس میں زیادہ انسان کو تلاش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آدمی بھٹک جاتا ہے، اسی لیے پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارواح کو خبر دیتے ہیں، اور ارواح کو جب اچھے عمل ہوں خوشی ہوتی ہے، اولاد بھیڑے عمل کرے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب روح اوپر جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں بندہ اپنا ہمسایہ تھا، اس کا کوئی خبر؟ تو وہ کہتے پتہ نہیں، وہ کہتے اچھا معلوم ہوا اوپر نہیں ہے، مر گیا، انہوں نے کہا اوپر نہیں آیا اس کا معنی ہو گیا نیچے پھر۔ تو ارواح ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ لیکن ہر عالم الگ ہے، عالم ارواح الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے، سب کو مکس نہ کیا کریں، سب کے احکام اپنے اپنے مقام پہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جمعہ کے دوران خطبے کے درمیان کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کون جو مرضی ہے،
لیکن جب خطبہ ہو رہا ہو تو کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ دو خطبوں کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں وہ ساعہ مستجابہ ہے جس میں دعا منظور ہوتی ہے، تو دل میں مانگ لو، زبان سے نہیں مانگنی چاہیے۔ کہتے جی کہ اگر کسی کو دم پڑ گئی ہے تو اگر وہ دم کی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتا ہے؟ نو نہیں، اس کا تو پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ دم کا بکرا ذبح کر کے گھر میں فریج میں رکھ دو، خود کھاتے رہو بس۔ اللہ کے بندے رشتہ داروں کو، وہ تو غریبوں کو دینا ہے، یہ تو حکم تھوڑا ہے کہ رشتہ داروں کو دو۔ دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ سرزمین حرم میں ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے فقراء اہل مکہ، مکے کے مسکین اور غریب محتاج لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ یا خود کھاتے رہو، پھر دم اچھا ہوا کہ جرمانہ بھی تمہارا اور رشتہ دار بھی خوش ہو گئے، یار آج تو بڑی سخاوت کی ہے، بھائی نے گوشت بھیجا ہے ہمارے پاس، یہ نہیں پتا کہ وہ دم کا گوشت ہے۔ ایسے کون دیتا ہے بھلا؟ آج کل کوئی کسی کو پوچھتا ہے؟ کہتے جی کہ ایک عمرہ جو ہے وہ چند آدمیوں کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حج بدل بھی ایک آدمی کا کرے گا، ایک کے لیے، یاد ہے، یہ نہیں کہ ایک حج کیا اور 100 آدمی کا حج بدل ادا ہو جائے، یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ حج بدل جو ہے ان شخص واحد، اسی طرح عمرہ بھی ایک آدمی کے لیے ہوگا۔ یہ تھوڑا ہے کہ ایک عمرہ کر کے سارے رشتہ داروں سے جان چھڑوا لے کہ چلو جی سب کو تقسیم کر دو، میری جان تو چھوٹے نا، یہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ حج بدل ہو یا عمرہ ہے وہ آپ ایک آدمی کے لیے کریں گے۔ ہاں دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ تو دعا تو آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن عمرہ ہو یا حج ہو وہ ایک کی طرف سے ہوگا۔ اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ عمرہ ہو اپنے لیے کرو۔ ہاں حج بدل ہے، کسی بندے پہ حج فرض تھا تو اس نے بدل کرانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے وہ اپنے گاؤں سے آدمی بھیجے، وہاں سے آگے آدمی حج بدل کرے، اور یا کم از کم میقات کے باہر سے آدمی آ کے حج بدل کرے اگر حج فرض ہے۔ اور اگر نفلی حج ہے تو پھر تو مکے والا بھی کر سکتا ہے، یعنی مکے میں رہنے والا بھی نفلی حج جو ہے کسی کی طرف سے بدل کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دونوں کو برابر کا الحمدللہ ثواب دیتے ہیں، یعنی کرنے والے کو بھی ثواب ہے اور جس کی طرف سے کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو برابر ملتا ہے، ایک کرنے والا، ایک جس نے پیسے دیے ہیں، ایک جس کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تینوں کو برابر حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، اس کے خزانے جو ہیں بہت وسیع ہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم مذهب الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجنون والجذام وعن سيء الاسقام۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا۔ اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية۔ اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان اتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا
یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اللهم انك ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اللهم انك ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اللهم اسعدنا في الدارين اللهم اقض عنا الدين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اصرف عنا وعن اهلنا اولادنا بناتنا ذرياتنا اخواننا اصحابنا بلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين والظلم الظالمين یا قوی یا عزیز یا قوی یا عزیز۔ وہ ہمارے ساتھی ہیں مفتی محی الدین صاحب کراچی جامع اسلامیہ والے، ان کی بیوی فوت ہو گئی، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا فرمائے، اور جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ ان سب کے قبروں کو باغ جنت بنا دے، اور اللہ جتنے زندہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔